الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله سبحان الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سبحان الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت شاہ صاحب کی ولا دیگر سادات اطہار علماء کرام معززین کرام، حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں شاہ صاحب کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ باقی متن تو آپ کی تقریر کا میں نہیں سن سکا، جو آخری کلمات میں نے سنے ہیں لفظ پر گفتگو تھی کہ آیا سید امتی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ میں حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ باعث قسم کی خامخواہ دھڑے کی قسم کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت گزر نہیں گئی، قیامت آنے والی ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں جانے دیتا، اسے پتہ ہے مجھے ایک ایسے حاکم کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے کہ جو دانائے راز ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں کوئی جھوٹا قسم کا عذر قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو جس کو یہ یقین ہو وہ ظاہر ہے کہ اپنے باپ کے متعلق بات ہو یا غیر کے متعلق وہ اس وقت دنیا میں جھوٹے سے جھوٹا مذہب پروان چڑھ رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی کسی سے نفع مطلوب ہو تو ہم اور ہزاروں کام جانتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، میں کورٹوں میں کیسوں میں پیش ہو سکتا ہوں، میرے کام کاج کے لیے جو وکلا میں نے انگیج کیے ہوئے ہیں، کبھی میرا ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں بات یوں نہیں ہے، یوں ہے، سبحان اللہ اور فیس پڑی دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا نہیں ہے۔ قانون جب پڑھا تھا قانون سمجھ کے پڑھا تھا، بے شک سبحان اللہ ہزاروں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجبوری نہیں ہے کہ کوئی روٹی کی مجبوری سے کوئی ایسے کام کر رہے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے کام کر رہے ہیں سبحان اللہ بے شک کہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اگر کوئی کسی کی دلجوئی کے لیے یا اپنی برتری کا دانشور ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے علم کو اس لیے تیار کرے کہ قیامت کے میدان میں مجھے کوڑے مارے جائیں، کسی کو غلط فہمی ہو تو اور بات ہے۔ ہم نے تو پوری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اتنا وقت دیا ہے۔ یہ ساتھی میرے جو اس وقت آئے ہیں ساتھ، ان سے پوچھو جب تک روشنی رہی ہے کتاب میری گود میں رہی ہے، اب وہ یہاں کی تقریر کے لیے نہیں، اس لیے یہ جان کے آپ نہ تشریف رکھیں کہ یہ سیدہ کو اپنے باپ دادے کی حمایت کی بات کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرا باپ دادا بھی اللہ کا محتاج ہے،
میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، میں بھی خدا کو خدا سمجھتا ہوں، میرے باپ دادے بھی خدا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے ناراضگی کی وجہ سے ہم ڈر کے اپنے باپ دادے کا نام نہ لیں. ہم اپنے باپ دادا ہونے کی حیثیت سے بھی نام لینے کے پابند ہیں، لیکن وہ ہمارے دینی پیشوا ہیں. وہ آپ ہوں تو بھی اور میں ہوں تو بھی. وہ آپ کے لیے بھی ایک ایمانی ضرورت کی چیز ہے، میرے لیے بھی ایک ایمانی ضرورت کی چیز ہے. سبحان اللہ. میں اپنے خاندان کی برتری چلانا یہ خدا پرستی نہیں ہے. خدا پرستی سے کہ حضور کے غلام کو بھی اللہ نے عزت دیا، اس عزت کو وہ عزت سمجھے اور سرکار کے فیصلے کو فیصلہ سمجھے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کا تعلق بن گیا، ہوگا جو میرے قرآن میں ہوگا، 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 جو میرے قرآن میرے قرآن میں لکھے میں قرآن کی سچائی کا قائل ہوں. اس لیے جو بات قرآن نے کہی ہے اس کو میں سچا سمجھتا ہوں. بے شک. اگر رب نے اس امت کو سب سے افضل کہا ہے تو میں کسی کے ڈر کی وجہ سے کہوں نہیں وہ تو ایسے ہی ٹھیک ہی آدمی تھے، بس کھاتے پیتے تھے، جیتے مر جاتے تھے. ہاں، یہ کوئی خدا پرستی کی قسم کا کام نہیں ہے. ان کو اللہ نے عزت دی ہے. مثلا حضور کی زبان ہے، باقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، عربی بھی بولی جاتی ہے، مگر اس زبان کو سرکار کی زبان حضور نے فرمایا کہ الدعاء بلسان العربی اسرع الی الاجاب، کہ عربی میں دعا مانگی جائے جلدی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربوں کا خدا خدا باقی کسی کا نہیں. اگر کوئی عربوں کے دھڑے کی باتیں کرتے ہیں، نہیں، وہ سرکار کی زبان ہے، محبوب کبریا کی زبان ہے. میں جس جگہ بیٹھا ہوں نا، میں نے ٹیک اسی لیے اٹھا دی ہے. اب سمجھ جائیں بغیر ٹیک کے بھی آدمی جی سکتا ہے. ہر آدمی اس میں تلاش میں کہاں ٹیک جا کے لگاؤں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے کو، مگر افضل العبادات احمدھا، سب سے افضل عبادت وہی ہوا کرتی ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو. آپ توجہ سے باتیں سنیں، تکلیف سے بندہ جاگتا رہتا ہے. نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی لوگ سو جاتے ہیں. جاگ کے باتیں سننی ہیں. اب عربی زبان ہے، حضور کا یہ فرمانا کہ عربی میں دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے، کیوں؟ محبوب کی زبان ہے. آپ نفسیاتی طور پر آپ کا بچہ توتلی سی باتیں کرتا ہے، آپ دیکھیں کسی بچے کو توتلی سی باتیں کرتے دیکھیں گے آپ کو اس پر پیار آنے لگے گا. اس کا مطلب محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، تو محبوب کی زبان بھی زبانوں میں محبوب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن عربی و لسان اہل الجنت عربی. 3 وجہوں سے عربوں سے محبت کیا کرو جن کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اب یہ باعث قسم کی بات تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک سرکار کا ارشاد ہے. اللہ حضرت قیاس قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، ایک انگریز بھی مرے تو پوچھتے ہیں بر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انگلش میں کوئی یہ بتانا مراد ہے کہ کائنات میں اگر حکومت ہے تو مدینے والی سرکار کی ہے، تو حاکم کی زبان سرکاری زبان ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. قیامت میں جو دارالعدالت قائم ہوگا وہاں حساب کتاب کس زبان میں ہوگا؟ شہادتیں کس زبان میں ہوں گی؟ فرشتے کون سی زبان بولیں گے؟ عربی بولیں گے. کیوں بھائی؟ عدالت رب کی ہے. لوح محفوظ کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. سبحان اللہ. اب ملائکہ جو اعمال ریکارڈ کرتے ہیں وہ کس زبان میں کرتے ہیں؟ عربی میں کرتے ہیں. اور میرا ایک اسی شہر میں مناظرہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس میں اسی پر تھا کہ ہر وحی لم ینزل وحی الا بلغت عربیہ فترجم کل نبی بلسانہم لقومہ ہے. وہ اپنا ترجمہ کر کے اپنی قوم کو دیتا رہا. اس پر بحث ہوئی تھی. یہ 4 گھنٹے کا مناظرہ ہے، لیکن وقت اس پر کوئی 24 گھنٹے گزرا تھا. اور مناظر جو میرے تھے وہ بزرگ ایک ایک سانس کے ساتھ 10 تالیاں جھاڑتے تھے. کہا شاہ صاحب ان پڑھ آدمی، شاہ صاحب جاہل آدمی ہے. شاہ صاحب نے مودودی کی سب کی کتابیں دیکھی ہیں، لیکن سامنے شاہ صاحب آپ موجود تھے. آخر انہیں لکھ کے دینا پڑا کہ میں غلطی پر ہوں، شاہ صاحب ٹھیک ہے. وہ میرے پاس تحریر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے، زندہ باد.
اور اتفاق سے جو منصف مناظرہ مقرر کیے تھے وہ ان کے دھڑے کے آدمی تھے، میرے دھڑے کے آدمی نہیں تھے. وقتاً فوقتاً اللہ اکبر. کچھ نہ کر سکے، پھر بعد میں وہ زندگی میں فیس ہی نہیں کر سکے کسی کو بھی. لیکن اسی پر تھا کہ آخر آسمانی وہی عربی میں کیوں آتی رہی؟ کائنات میں سرکار مدینے والے کی ہے، اس لیے سرکاری زبان عربی ہے. اب زبان کو نسبت ہوگی، زبانوں میں ممتاز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی تو آلوں کی ممتاز ہوگی. دین کو نسبت ہوئی، دینوں کا سردار ہو گیا. اللہ حضرت کا شہر کو نسبت ہوئی، شہروں کا سردار ہو گیا. یہ ایک بڑا زبردست ایک ڈسپیوٹڈ میٹر ہے کہ کیا مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ شہر افضل ہے، کعبہ افضل ہے یا تفصیلاً تو کئی گھنٹوں کی بحث ہے. قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے، بھائی بیٹھ جاؤ بچو، بیٹھ جاؤ، دھیان سے بات سنو. میری باتیں ذرا مشکل ہوتی مگر میں کوشش کروں گا کہ کوئی بات ایسی پیچیدہ نہ رہے، آپ کی سمجھ پر یہ بات کھل جائے. قرآن مجید نے ایک رولنگ دی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت، اس حالت میں کہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں، آپ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. انت حل میں آپ فروکش ہیں، آپ نے اپنا سامان سفر یہاں کھول کے ڈیرا لگایا ہوا ہے. اچھا، اس پر اہل علم کے گفتگو ہے. کہتے قسم کس کی فرمائی ہے؟ شہر مکہ کی. لیکن شہر مکہ میں آب زمزم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے. قسم ہمیشہ معظم چیز کی کھائی جایا کرتی ہے جس کی تعظیم اور عزت زیادہ ہو. ان سب کی موجودگی میں قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ہم قسم فرماتے ہیں درآں حال کے تم اس شہر میں ہو. قواعد لغت، نحوے کے قواعد، یہ حال تعلیلی ہے، واو حالیہ ہے. حال کو کہتے ہیں جو فاعل سے فعل صادر ہونے کے وقت جو اس کا حال ہو، اس جملے کو حال کہتے ہیں. لفظ ہو تو لفظ کو حال کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ ایسا ہوتا ہے گزرا ہوا جو فعل ہے اس کی وجہ بیان کرتا ہے، اس کو حال تعلیلیہ کہتے ہیں. کازل ایکیوزیٹو آف ورب ٹینس. یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے. جس کسی سے پوچھو کہتے ہیں میرا بیٹا انگلش کے بغیر نہیں جانتا یہ، اور آتی ہے نہیں. جس کسی کو بھی یہ کہتا ہوں ایکیوزیٹو آف سینٹینس، وہ کہتا ہے ایکیوزیٹو آف سینٹینس کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا پھر پڑھو. فیکٹری میں جا کے انگریزی بول لینے کو، پھر ٹوائلٹ کہاں ہے یہ پوچھ لیا تو کہا انگریزی آتی ہے. اور ہے اس میں یہ، اس کو کہتے ہیں کازل ایکیوزیٹو ورب، کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس. یعنی کسی سینٹینس کے اندر کوئی لفظ یا کوئی جملہ ہوتا ہے جو سچویشن کو واضح کرتا ہے، حال کو واضح کرتا ہے، اور وہ وجہ بیان کرتا ہے جو پیچھے فعل گزرا ہوا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے. پیچھے فعل کیا فرماتے ہیں کہ تم اس شہر میں ہو، یعنی قسم فرمانے کی وجہ بتلائی کہ کعبے کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، میثاق کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، حتیم کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، مزدلفہ اور مشعر حرام کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، آب زمزم اور صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، کعبۃ اللہ کی وجہ سے. ابھی ہماری تقریریں ٹیپ ہوتی ہیں، کسی پر یہ پابندی نہیں کہ یہ پھیلانا نہیں ہے. اب پتہ ہے ٹیپیں لوگ خرید کے نا، ہمارا نہیں لگتا کہ ہمارے عقائد متزلزل ہو گئے، ہمیں ڈر ہے ہمارے عقیدے بدل جائیں گے. ایمانداری برتو نا، جو بات سچائی ہے اس کو تسلیم کرو. ہمارا تو یہ مشن نہیں ہے کہ بہت سارے آدمی ہوں، ہمیں تو ایک آدمی بھی مل جائے گا محبوب کبریا کا پیغام پوری محبت کے ساتھ اس تک پہنچائیں گے. ہم کرائے پھاڑے کے آدمی نہیں ہیں. ہمیں کوئی کسی اشتہار کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے ہمارا نام پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ٹی ویوں والے میرے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ وقت دیں. میں نے کہا میں ان دنوں کسی پروجیکٹ پہ لگا ہوا ہوں، جب تک اس سے فارغ نہیں ہوتا ٹائم نہیں دے سکتا. لوگ ٹی ویوں والوں کو 100 لالچ دیتے ہیں، جناب اتنے پیسے دیں گے، یہ کر دیں گے. ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، نہ کسی کو لالچ دیتے ہیں. ابھی مل گیا نا جو قیامت کے میدان میں کہے مولا کریم سچا دین اس آدمی کی معرفت ہم تک پہنچائے، ہمارا کام چل جائے. یہ جو بات کہہ رہا ہوں، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یعنی کتنی چیزیں ہیں بزرگی کی، کتنی معظم جگہیں ہیں. کسی جگہ کی قسم نہیں فرمائی، فرمایا شہر مکہ کی
قسم فرماتے ہیں، لیکن قسم کام کسی وجہ سے کیا جائے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں دلالت النص۔ اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو سمجھے کہ ریشیو ڈیسیڈنڈائی، آپ نے بھی قانون تو پڑھا ہے نا، ریشیو ڈیسیڈنڈائی، یعنی کسی کام کی وجہ، یعنی قسم فرمانے کی وجہ تیرے ڈیرے کا ہونا ہے تو ڈیرا ہونا سرکار کا افضل قرار پایا کہ نہیں؟ دیگر مقامات مقدسہ نہیں ہے، اس کی افضلیت کی وجہ سے سرکار کا ڈیرا ہے۔ تو جب تک سرکار کا ڈیرا مکے میں تھا مکہ افضل تھا، جب سرکار کا ڈیرا مدینہ شریف آ گیا تو جدھر فضیلت والے گئے ادھر فضیلت گئے، سمجھ آ گئی؟ اب اس پر اتفاق ہے سب کا، سب مذاہب کا۔ دوسرے دھڑے کے جو لوگ ہیں کی قبر شریف کی وہ مٹی جو سرکار کے بدن سے ٹکرا رہی ہے اس کا درجہ کعبہ شریف سے کہیں زیادہ ہے، آب زمزم سے کہیں زیادہ ہے، حجر اسود سے صفا مروہ سے کہیں زیادہ ہے، بیت المقدس سے کہیں زیادہ ہے، وہ عرش الہی سے کہیں زیادہ ہے، بیت المعمور سے کہیں زیادہ ہے۔ خلاف اس میں ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے، ان کا جس کی نسبت زیادہ مضبوط ہے وہ افضل ہے۔ ان کا ہجرت سے پہلے مکہ شریف افضل تھا، ہجرت کے بعد کعبہ نہ صحیح طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نبی دلہن، کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نبی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیر، یہ لف و نشر مرتب اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ رشک آفتاب، یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، وہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے۔ تو اگر بریلی شریف سے پیمائش کی جائے تو مکہ قریب پڑتا ہے، مدینہ شریف دور پڑتا ہے، کہتا ہے عاشقوں کی نگاہوں سے دیکھو مدینہ قریب پڑتا ہے، وہ غیرت کمر کی ہے، کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نبی دلہن، کعبہ بھی ایک دلہن ہے، سرکار کا روضہ شریف بھی ایک دلہن ہے، اور یہ رشک آفتاب یعنی مدینہ الگ، یہ کہتے ہیں قریب والے کو، اور یہ انہوں نے کہا مدینہ شریف کو کون سا قریب ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر، سہاگن کنور کی ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ ایک سرکمسٹینشیل ایویڈنس، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قانون دان تو بڑے ہیں نا، ایک سرکمسٹینشیل ایویڈنس پیش کرتے ہیں، قرائنی شہادت، تو پھر کھوج لگاتے ہیں نا، ٹیکس چیک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹیکس تمہیں بتاتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں ٹھیک ہوں کہ غلط، کہتے ہیں سر سبز وصلی یہ ہے سیاہ پوش ہجر، وہ مکہ شریف کے پتھر کالے، پہاڑ کالے، شریف کا گنبد ہریاول ہے، اس پر گنبد ہرا ہے، گنبد پر ہریاول ہے، گردا گرد باغات ہیں، سر سبزی و شادابی ہے، سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر، وہ ظاہر دو پٹوں سے ہے جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل، یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی، یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ؟
بات سمجھ میں آئی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اسی طرح سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے. حضور کا فرمانا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے اعلیٰ دور میرا ہے. میرے جیسا دور کسی نبی کا دور نہیں. صحابہ اس میں شامل ہے نا. اب صحابہ کو عزت ملی کہ نہ ملی؟ حضرت عمر فاروق ٹاپ کا آدمی ہے جو عالم اسلام کا فاتح اعظم تسلیم ہوتا ہے. ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا کہ تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا. اونٹ نہ چرا سکنے والے لوگوں کو سرکار نے تمام نبیوں کی سنگتوں پر اولیت عطا کی. سرکار کے وسیلے سے اگر سرکار کے وسیلے سے اونٹ نہ چرا سکتے ترین لوگ مانے گئے تو یہ سرکار کے بدن سے پیدا ہوں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ جس وقت ایک قبیلے نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا اس کے جواب میں ایک بڑی خوبصورت بات قرآن مجید نے کہی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اب مقصد ہی وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت النص. بات کرنے کا مقصد ہی وہ ہو اس پوری بات کا جو سیاق و سباق ہے اس سب کو اکٹھا کریں تو مقصد کسی خاص کا بیان نکلے. اس کا نام ہوتا ہے دلالت النص. جو لفظ بیان میں آئے ان کو کہتے ہیں عبارت النص. لیکن جو وجہ بیان میں آئے وجہ ثابت ہو. اور اشارت النص کسے کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں ادھر سامنے اس فوٹو کی طرف تو مجھے یہ بیچ میں کیمرہ بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بیچ میں شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, مجھے بیچ میں دوست بھی. ارادہ میرا اس کو دیکھنے کا ہے لیکن یہ بیچ میں بغیر ارادے کے دکھائی دے رہے کہ نہیں. اس طرح بات کوئی اور چل رہی ہو بیچ میں بلا اس کا نام ہے اشارت النص. اب انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ انہوں نے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. رب کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے جزو بنا لیے. کہنا تو یہ چاہتا ہے نا پروردگار کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں لیکن یہ ہیں. یہ جھوٹی بات ان کی کیا نا, یہ قضیہ سالبہ ہے نا, یہ قضیہ قاذبہ ہے, جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. لیکن ان کو جھٹلانے کے لیے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے خدا کے جزو بنا لیے. کیا مطلب؟ خدا کے جزو ہوتے تو بیٹیاں ہوتی. خدا انڈیویزیبل ہے, خدا ٹکڑا ہوتا ہے. آدمی ماں باپ کے بدن کے اجزاء ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں, ان سے اولاد بنتی ہے. اس لیے تمام اولاد, ہر شخص کی اولاد اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہے. رب کہتا ہے میرے ٹکڑے ہو سکتے تو میری بیٹیاں ہوتی. اب اس قاعدے کے مطابق حسن و حسین سرکار کے ٹکڑے ہیں کہ نہیں؟ جزو ہے نا سرکار کا. تو آپ کا قانون کہتے ہیں ہمارے انفی مذہب کی جو آخری فائنل کتاب اس کا نام ہے ہدایت شریف. اس کے اندر جزء المرء فی معنی نفسہ کہ شخص کے جزو کی وہی ویلیو ہوتی ہے جو شخص کے کل کی ویلیو ہو. سمجھو, جزو اسی پوزیشن میں ہوتا ہے جس پوزیشن میں اس کا کل ہو. کی قسم کی بات ہے, سرکار راستے میں ملے پوچھے میری بات اولاد پر تبصرہ کرتے ہو, اور جب میرا ثانی کوئی نہیں میری اولاد کا ثانی کوئی کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ حیرت سے نہ دیکھو, بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ رب کہتا ہے میری بیٹیاں صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی میں ڈیویزیبل ہوتا, قابل تقسیم ہوتا تو میرے ٹکڑے کر کے ایک بیٹی ہوتی دوسری بیٹی. اب کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں سے بھی زیادہ لاتعداد غیر متناہی تعداد ہے فرشتوں کی. وہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اگر وہ میری بیٹیاں ہوتی تو اتنے ٹکڑے تسلیم ہوتے جتنے میری بیٹیاں ہوتی. اللہ کے تو ٹکڑے نہیں ہو سکتے, سرکار کے تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں. قرآن کی زبان سے یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے جی ہدایہ کا حوالہ پیش کیا, وہ تو ایک مولوی صاحب کا کوٹیشن ہے, مانے یا نہ مانے. نہیں, وہ ماننا پڑے گا. نہیں ماننا پڑے گا تو ہمارے پاس قرآن کے اندر علاج موجود ہے. قرآن کہتا ہے انکان للرحمن, کہتا ہے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا, اے میرے محبوب تو کہہ دے, اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا.
اور پوجا کیوں کرتا کہ رب کو اگر میں باپ تسلیم کرتا بیٹا اس کا جزو ہوتا تو جزو کا حکم وہی ہے جو کل کا ہے. اگر میں کل کو پوچھتا تو پھر جزو کو کیوں نہ پوچھتا. سب ہمارے ساتھ چلو جتنا چلا جا سکتا ہے. ہمیں اس بات کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جو اکھلی میں سر دے دینا اس کو دھمکوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہے میں نے اکھلی میں سر دیا ہوا ہے. اے چٹوئے سر چاہیے دی ہے آخر چودھری جی اولے اولے ماریا ہے. چودھریوں نے کیا سرفایا شاہ صاحب کرپیا نماز پہ پڑھانا سے پٹوارنا ہے گراہ کی نا دعا راجہ کنڈی برات مرو چائی کھانے کوئی پیو لگنا ہی کدوں سجدہ نے لنگوٹے روزانہ سر پینے انہیں بادشاہ. اب ہمیں کس نے معاف کرنا ہے؟ ہم تو میدان میں کھڑے ہیں. حضور کے قرآن جیسا کوئی آسمانی کتاب نہیں. سرکار کے صدیق اکبر جیسا کوئی سرکار کا یار غار نہیں. فاروق اعظم جیسا اسلام کی دنیا میں فاتح اعظم کوئی نہیں. عثمان غنی جیسا ذوالنورین کوئی نہیں. اور علی کے جیسا سرکار کا بھائی کوئی نہیں. کو ماننے کا یہ مقصد دوسروں کا انکار کرتا ہے. آپ صحابہ کو جس قدر ماننا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے ہمارا یہ مضمون ہی نہیں ہے پوری زندگی میں یہ زبان جلے کہ کبھی کسی صحابی پر تنقید کی ہو یا کسی کو کرنے دی ہو یا کوئی کرے تو اس کو معاف کیا ہو. کیوں؟ سرکار دو عالم رسول اللہ اکفظ بد ابیک فلا بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. کہا تم اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کرو. یہ جملہ میرا سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا. حفاظت کرو مجھے ٹوڑا نہ کھادا ہوئے تمہیں گلنا سمجھ آنے دقت ہونی نہیں. لنگر تقسیم ہوئی کیا کہ نہیں ہوئی؟ کیا نہیں ہویا؟ پھر تو بڑا خسارہ ہے نا. اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. اور الادب المفرد للبخاری جسے بخاری کی صحیح بخاری ہے نا الادب المفرد بھی امام بخاری کی ہے. اس کے اندر سرکار نے فرمایا اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کرو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے چراغ کو گل کر دے گا. صحابہ کی عزت کی حفاظت کر سینے کی وسعت کا جائزہ لو. بات کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اب میں نے کیا بتایا تھا؟ جو جزو کا حکم ہے وہی کل کا حکم ہے. جو کل کا حکم ہے وہی جزو کا ہے. دونوں باتیں قرآن مجید سے نکال کر کے دے دی کہ نہیں؟ کل انکان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا نا بفرض محال تو اللہ کا جزو ہوتا. تو اگر کل کو میں پوچھتا تھا جزو کو کیوں نہ پوچھ؟ بے سب سے پہلے اس کی بات کر. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ حضور نے واضح کر دیا کہ نہیں جزو کا وہی حکم ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سرکار کی اولاد سرکار کے اجزاء ہیں پھر ان کو ماننے میں یا تعظیم کرنے میں کیا دقت ہے؟ یہ بات کوئی یہ سمجھے کہ کسی اور کی توہین ہو گئی وہ یہ سید امتی نہیں رہے. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی باتیں ذکر کی ہے. میں اس بات کو ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کو منطقیوں کی زبان میں کہتے ہیں عموم خصوص مطلق. بہت جو تیر مارتے ہیں کہتے فلاں بڑا منطقی ہے فلاں بڑا منطقی ہے لیکن وہ منطق والا بستہ بھی ساتھ ہی ہے اور دور دور سے گالیاں دیتے ہیں خوب یہ 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 دیتے ہیں خوب ہیں خوب. لیکن پتہ ہے کہ قریب جائے گے تو ہوگا کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق. آپ ایک دائرہ بنا لیں وہ سامنے والی دیوار پر ایک گول دائرہ بنا لیں اس کا نام رکھے امت. اس دائرے کے کنارے میں پر اندر کی طرف ایک چھوٹا دائرہ بنا لیں اس کو کہیں آل بیت. اس بڑے دائرے میں اور اس چھوٹے دائرے میں جو تعلق ہے اس کا نام ہے عموم خصوص مطلق. یعنی وہ جو بڑا دائرہ ہے جب بولیں گے تو چھوٹا دائرہ بھی اس میں آ جائے گا لیکن جب چھوٹے دائرے کا نام لیں گے تو بڑے دائرے کا کوئی آدمی نہیں آئے گا. سمجھے بات؟
وہ جو بڑا دائرہ ہے اس کا نام منطقیوں کی زبان میں عام مطلق ہوگا، وہ جو چھوٹا دائرہ ہے اس کا معنی خاص مطلق ہوگا، اور زیادہ آسان لفظوں میں اسی بات کو سمجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے اندر جو یہ شامل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امت والی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، پھر ان کا چھوٹا دائرہ بیچ میں الگ کیوں ہے؟ کہ ان کی خوبیاں پوری امت زیادہ آسان لفظوں میں سمجھے۔ آپ ایک بڑا دائرہ بنا لیں، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ بنا لیں، چھوٹے دائرے میں کتب اور غوث لکھیں، اور بڑے دائرے میں مسلمان لکھ رہے ہیں۔ اس کا جب مسلمان کہیں گے تو وہ چھوٹے دائرے والے بھی بیچ ہی میں ہیں، کوئی خطرہ نہیں آپ کے لیے۔ غوث کتب بھی مسلمانوں ہی میں ہیں، 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 مسلمانوں ہی में हैं, मुसलमानों ही 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 में हैं। لیکن جو غوث کتب کہیں گے تو پورا دائرہ ان سے خالی ہوگا، اس دائرے والے صرف وہی لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں والی ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں، لیکن ان کی خوبیاں انہی میں موجود ہیں، باقی جس طرح غوث کتب کہتے وقت قوم کی حد تک نہیں ہوئی، اسی طرح اولاد رسول کہتے ہوئے بھی کسی کی حد تک نہیں ہوئی۔ یہ تو اصلاح ہے تو تھوڑی دیر اور چلائیے، نہیں تو بس کریے۔ یار تو ٹوڑا جی نہیں کھلایا ہوا ہے۔ ہاں جی، عرض خدمت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو، ان کے امور کا ایک، اور سید محب الدین تبری کی ریاض النظرہ 2، اور بھی بہت ساری کتابوں میں نشان، لیکن 2 یہ ایگزیکٹلی میں نے پیج بھی اس کے نقل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ہے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال پرملال ہو گیا تو اس کے ایک ہفتہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی قبر عرض کرنا، یہ ابوبکر صدیق کی تعلیمات میں سے ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں قبروں کی زیارت منع ہے، معلوم ہے موذی ہو اپنی ذات میں ہے، تو مٹی کو پلید لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت وہ حضرت حیدر قرار کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول کریم کا کہتے ہیں واہ صدیق تیری صداقت پر قربان، تیرے آداب عظمت پر قربان، تیری اخلاقی عظمتوں کو سلام۔ اس وقت قلم دان اختیار پورے اسلامی قلم رو کا ان کے پاس ہے، اور چیف آف دا اسٹیٹ ہے، اور حضرت حیدر کرار نے اس ٹائٹل سے بلایا جو اس وقت انہیں حفظ بھی ماننی چاہیے۔ ہم ان کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، ان کو خلیفہ بلا فضل سمجھتے ہیں۔ جو جھوٹے الزامات کے بکواسات کرتے جس طرح ہمارے سامنے آیا نا، تیا پانچا کر کے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں۔ ان کو جناب حیدر کرار کی زبان گوہر فشان نے کہا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول کریم علیہ السلام کہ خلیفہ آپ آگے ہوں۔ آپ کہتے ہیں کیف اتقدم من سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ، کہ منزلتہ عندی کمنزلتی عند ربی، اس کے آگے میں کیسے ہو سکتا ہوں جس کے بارے میں نے سرکار کو خود سنا جیسا میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ جو حضرت نے سب سے اچھا کوٹیشن جو دیا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے دیا ہے، اور اسی سوائے کے مورکا کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت حیدر قرار اچانک آ گئے، اچانک جو آ نکلے، کہو او میرے دوستو، دنیا میں جو سب سے زیادہ سرکار کے قریب ہے وہ یہ ہے، جو سرکار کا وہ یہ ہے،
ان کی افضلیت کا تمام صحابہ میں اعلان کیا. کس کا اعلان ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. یہ بات اچھی طرح پلے پڑی ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جن دنوں خلافت کے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو خود سنا ہے کہ فرماتے میں اس سے آگے کس طرح بڑھوں جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ اس کا مرتبہ میری بارگاہ میں اسی طرح ہے جس طرح میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. سمجھ آئیے بات. اس پرکار کا خطبہ ہے. اور حدیثوں کے بارے میں تو راوی چاہیے 1 2 3 4 5. جس وقت کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام جینٹری جو سرکار کی بارگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں، صف اول سے لے کر صف آخری تک موجود ہیں، جن میں ٹاپ پر فرنٹ پر بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، یہ تمام چوٹی کے جو عشرہ مبشرہ ہے وہ موجود ہے. حاضرین بدر موجود ہیں. پہلے کیٹیگریہ خلفائے راشدین کی، اس کے بعد کیٹیگری ہے عشرہ مبشرہ کی، اس کے بعد کیٹیگری ہے بدریوں کی، اس کے بعد آل اخد کی، اس کے بعد علامۃ العقا ہے. یہ سب سے آخری کیٹیگری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی. تو اب حضرت حیدر کرار کے بارے میں اعلان ہونے لگا ہے، جس میں مخاطب حضرت صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں. کہتے ہیں تم میں اس شخص کا میں اعلان کرنے لگا ہوں، کیا من کو مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. یہ علی واہ اس کے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. فعلی مولا ہو کی بھی روایت ہے، لیکن فاضا علی مولا کا ترجیح ہے. کیوں؟ فاضا مفہوم مبصر کے لیے آتا ہے، آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہو اور قریب ہو اس کو، جس کو ہاتھ اٹھا کے اتنا بلندی پر لے جا کے فہذا علی مولا ہو. بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات حدیث صحیح نہ نکلے میں مجرم ہوں، حدیث صحیح نکلے آپ ایمان کی درستی کر لیں. اس موقع پر ایک مرتبہ جناب حیدر کرار فرماتے ہیں یہ حدیث تم سب نے سنی ہے. 30 آدمیوں نے کہا ہم نے سرکار سے خود سنی ہے. اب 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ موجود ہے، سب نے سنی ہوئی ہے. اس حدیث میں ابہام کیا رہ گیا؟ لیکن اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. کا مولا کے ایک معنی غلام، ایک معنی آزاد کردہ غلام، ایک معنی ماسٹر. جس وقت کوئی کلمہ مشترک ہو، ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، جس وقت ایکویولنس ہو، اس میں ایک معنی کی ڈٹرمنیشن کے لیے کوئی پریونٹیو چاہیے ہوتا ہے، کوئی قرینہ صارفہ چاہیے ہوتا ہے جو باقی معنوں سے روکے کہ باقی معنی مت کرو، یہ معنی کرو. مثال کے طور پر عین کے معنی آنکھ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی کتنے معنی ہیں؟ تو اب کہیں الشمس العین بازغۃ کہ یہ جو سورج ہے یہ چمک رہا ہے. اب جب یہ بات کہیں گے تو پھر چشمہ تو اس کے معنی نہیں ہوں گے، اس کے معنی چھاتی کے تو نہیں ہوں گے، اس کے معنی گھٹنے کو تو نہیں ہوں گے. یہ کرینہ جو چمکنے والا ہے نا یہ روک لے گا باقی معنوں سے. معنی ماسٹر بھی ہے، اس کے معنی غلام بھی ہے، اس کے معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے. تو کوئی کہنے والا کہ ان کو ہمارا غلام بنا کے چھوڑ دیا، ان کو آزاد کردہ غلام کہہ دیا، یہ معنی ہو سکتے تھے نا. اب کون سا معنی ہو سکتا اور کون سا نہیں ہو سکتا؟ سرکار کا یہ فرمانا جس کا میں علی مولا. اب منطق کا ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اس کو کہتے ہیں. قضیہ بالکل سمجھائی تھی چھوڑ جا ٹوڑا منہ در کھڑنا نا اس کی مننا پیسی میں گل سمجھی گیا. مدرس ہونے کا فائدہ یہی ہوتا ہے
کہ تقریر میں بات سمجھانے کی دقت نہیں ہوتی. قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اس کے معنی یہ دو ٹکڑے اس کے ہوتے ہیں. ایک ٹکڑا پہلے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے. تالی انگریزی میں پہلے ٹکڑے کو کہتے ہیں اینٹیسیڈنٹ, پچھلے ٹکڑے کو کہتے ہیں کانسیکوینٹ یا سبسیکوینٹ. اس کو فلسفے میں کہتے ہیں اپوڈسس اینڈ پروٹسس. لیکن اے اللہ نے بڑا شکریہ جو نہ منطق پڑھے ہوئے ہو نہ فلسفہ پڑھے ہوئے ہو, کہ انگلش ہی بول رہے ہیں. اچھا ان کا دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کا, اس کو شرطیہ اس لیے کہتے ہیں شرط ہوتی ہے, یعنی میرا مولا ہونا شرط ہے, اور اس کا مولا ہونا اس کی جزا ہے. شرط موجود ہو تو جزا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جزا کا انکار کرو گے تو شرط کا انکار لازم آئے گا. ہاں اب کیا اس سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو قضیہ شرطیہ کا مقدم ہوتا ہے نا وہ علت ہوتا ہے, اور جو اس کا تالی ہوتا ہے مولا ہونے کی علت علی خود نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی کے مولا ہونے کا سبب اس کا عربی ہونا نہیں ہے. علی کے مولا ہونے کا سبب ابن ابو طالب ہونا نہیں ہے. علی کے مولا ہونے کا سبب یہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہونا نہیں ہے. علی کے مولا ہونے کا سبب میرا وجود ہے, جو میرا قائل ہے وہ علی کو مانے. یہ اکیلا ہونا لگانا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں کبرا. اس کا نام ہے مائنر پریمس, اس کا نام ہے میجر پریمس. وہ میں نے کبھی منطق کو انگریزی میں پڑھانے کے لیے پوری طرح الحمدللہ اول سے آخر تک منطق اسی طرح انگریزی میں تیار کی ہوئی ہے. کبھی ضرورت پڑے گی اس کی تو یہ پھر میدان دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. جی یہ صغرا ہے, یہ مائنر پریمس جس سے آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے. جیسے آپ نے لا کر کے یہاں اینٹیں پتھر سیمنٹ سریا لگا کے رکھ دیا ہے, لیکن وہ ملبے کا ڈھیر ہے. ایک ترتیب کے مطابق جب اس کو کھڑا کریں گے تو مکان بنے گا, تو جو مکان ہوگا وہ اس کا نتیجہ ہوگا. اب جناب اس میں قاعدہ کیا ہے؟ تالی ہے. ان دونوں کے ملنے سے, یعنی پہلا حصہ اور پچھلا حصہ دونوں کے ملنے سے یہ بنا ہے صغرا, یعنی یہ را مٹیریل ہے. اس سے جو آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیکن لگانا ہے. لیکن اس میں دو طریقے ہیں, یا آپ ایسا کریں گے مقدم کا اقرار کریں گے تالی کا اقرار لازم آ جائے گا, یا آپ تالی کا انکار کریں گے مقدم کا انکار لازم آ جائے گا. دو ہی نتیجے ہیں, یا مقدم کے اقرار سے تالی کا اقرار, یعنی پہلے حصے کو مان لینے سے پچھلا حصہ مان لیا گیا, یا پچھلے حصے کا انکار کرنے سے پہلے حصے کا انکار ہو گیا. اور تو نہیں ناکھن کے کہ سمجھ نہیں آئی, سمجھ آ گئی ہے نا؟ پنیاد سیٹ بویا تو کھادا تو سیدھا تھی لیا. اب وہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ پہلا حصہ کیا ہے جس کا میں مولا ہوں, پچھلا حصہ کیا ہے علی اس کا مولا ہے. تو مقدم کون سا ہوا؟ کہ ہم یہ کہیں گے لیکن سرکار تو مولا ہیں, اگر سرکار مولا ہے تو علی بھی مولا ہے. یہ منطق نے پھیرے, یہ لاجک جسے کہتے ہیں نا, یہ مسلمانوں کا علم نہیں, یہ سارے انسانیت کا علم ہے. جسے میں لیکن علم بطور علم کے وہ مسلمانوں کا علم نہیں, وہ ساری انسانیت کا علم ہے. آپ کو کہ جناب میں پنجابی میں نہیں میتھ کو مانتا, وہ پنجابی میں حساب کرے گا تو میتھ تو پھر کرنا پڑے گا. تو حضرت قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعے کی شرح لکھی ہے, شرح مطالعے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے قاعدے منطق ہیں ہر زبان میں آتا ہے, اور ان کی جو قاعدے ہیں وہ بھی بولی جاتی ہیں, ان کی جہتیں وہ بھی بولی جاتی ہیں. یہ کلیہ اور کلیہ اور جزیہ یہ بھی بولے جاتے ہیں. کہا وہ جس زبان کے الفاظ ہیں اسی زبان میں ان کا ترجمہ کر کے منطق کو پھر اسی طرح استعمال کیا جایا کرتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ عربی میں استعمال ہو. وہ پنجابی میں بھی یہ مرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کی شہادت کے لیے مطلب میری حیثیت لیگلی جو میری پوزیشن ہے نا وہی اس کی پوزیشن ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام جس وقت چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ سبحان کا اللہ. سفر کے لیے تو وہ زیادہ فٹ آدمی تھے، کیونکہ جتنے پہلے آل مکہ نے دنگل لڑے ہیں اس میں علی نے کہا جو تلوار کا نام لیتا ہے میدان میں لے کے نکلے، شکل دیکھو کون ہے. تو تلوار کے لیے تو علی فٹ ہے. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اللَّهَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی خوشی کے پر بیچ دیتے ہیں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ میں امام رحمۃ مکی رحمۃ اللہ نے لکھا، یہ سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت والی رات کو جناب علی مرتضیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لیٹے. جبریل امی اور جناب اسرائیل کے درمیان دوستانہ بنایا تھا، مواخات ہوئی تھی فرشتوں میں. تو اس موقع تم دونوں میں سے ایک کو پہلے مارنا چاہتا ہوں، ایک کچھ وقت بعد میں زندہ رہے گا، تم آپس میں بھائی ہو فیصلہ کر لو کس کو پہلے ماریں. جبریل امی کہنے لگے کہ مولا کریم ملک الموت کو اتنا تجربہ نہیں ہے، انتظامیہ ایگزیکٹو میں جو میں نے کام کیا ہوا ہے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کے پاس تھا، تو بہتر یہ کہ ملک الموت کو مار دیا جائے تو میں کام سنبھال لوں گا. جناب ملک الموت ان سے کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم جبریل کو مارو، اس لیے کہ اس نے بڑے لطف لیے ہیں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محفل عشق و محبت بھی دیکھی ہے، اس نے معراج کی دھومیں بھی دیکھی ہیں. جس جگہ گیا جا کے بندہ مار ڈالا، لوگ پیٹنے لگ گئے، شور مچانے لگ گئے، ماں گالیاں دینے لگ گئی، باپ گالیاں دینے. تو میری تو وہ گت بنی کہ میں پریشان ہو کر کے واپس آیا. تو میں نے تو ساری زندگی ماتم ہی دیکھے ہیں، مجھے بھی کچھ خوشی کا موقع دے دو. دونوں کے دلائل پیش ہوئے لیکن راضی کوئی. آج موت آ رہی ہے، سرکار کی چارپائی کا پتہ پوچھ کے آ رہی ہے. اب چارپائی پر وہ سوئے جس کو موت قبول ہے. جانے والے کے لیے تو چھپ جانے کا بھی چانس ہے نا، لیکن چارپائی پر سونے والے. اس جگہ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. رب نے کہا منڈیاں لگی ہیں، ایک منڈی میں لوگ مال بھی دے دو، جنت لے لو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان دو، مال بھی دیے، رب سے جنت انہوں نے خریدی نا. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا عثمان نے 2 مرتبہ رب سے جنت خریدی ہے. ایک مرتبہ جب مسجد نبی کی جگہ خرید کے دی، ایک اس مرتبہ انہیں جنت خریدی ہے. دوسرا جو غزوہ تبوک تھا اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، اسے مانگنے کا حق ہے نا. ہم سنیوں کا عقیدہ ہر بارے میں ٹھوس ہے، ہم دوست کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دشمن بھی کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی. آپ نے جو مکان خریدا ہوا ہے وہ میرا مورگیج باقی آگے مرایا میرا 10 دن نوٹس آ گیا کہ مکان خالی کرو. تو جنہوں نے خرید لیا ہے بے نامہ ہو گیا ہے، ہاں جی، جو لینڈ رجسٹری ہو گئی ہے، اس سے اگر کوئی مانگے جنت کی، حضرت عثمان مجھے بھی جنت دیجئے، حق رکھتا ہے نا. حضرت عثمان جنت دے سکتے ہیں نا. اگر حضرت عثمان جنت دے سکتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کیوں نہیں دے سکتے؟ بندے وہ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی مرضی پر بیچ دیتے ہیں. ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کہا ایک منڈی وہ ہے جس میں لوگ آئے، انہوں نے جانیں دی، مال دیے، جنت خرید لی.
ایک نیا پارٹی آ گئی گاہکوں کی, ان کا جان بھی لے لے, مال بھی لے لے, جنت بھی رہنے دے. ڈر دو جنت نے کو کارانو, جڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا, او دوزخ جنت کی جانے, او دوزخ جنت کی جانے. کیا ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ملنے کی آرزو ہی نہیں ہے. او محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بیچارے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سر بیچ بازار مدینے والے تھی, سر بیچ یسا بازار مدینے والے تھی, صدقے نہیں میری جند جان سیو دل. اب کہا تمہیں علی میرے بستر پر سونا, کہا بسم اللہ. جس کو پتا ہو یہاں بم گرے گا اس کی آنکھ لگتی ہے, علی ہے, میٹھی نیند صاحب. پتھر لوگوں کے آتے لگتے ان کا مارنے دو, سوال نبٹ لیں گے. وہ چھوڑتے کیوں وہ؟ کمن کن تو مولا ہو فعلی فہذا علی مولا ہے. یعنی لیگل سٹیٹس لینے دینے میں اور علی آپس میں ہم جنس ہیں. کیوں؟ ریاض النظرہ حضرت سید محب الدین طبری کی لکھی ہوئی, اس کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ہوا نا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ شعر اگر تفریحاً نہیں پڑھتے ہو, سچائی سمجھ کے پڑھتے ہو, تو پھر سچائی کو مانو بھی. تیری نسل پاک میں ہے بچے نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. ان کے ایمان پر بحث ہوتی ہے. وہ جو سرکار کے نور کے ساتھ ہم نور رہا ہو, اس پر کفر بھی طاری ہو سکتا ہے. ظلم کی انتہا ہے یارو. بغض علی نے بھی بڑے بڑے گھر اجاڑے ہیں. مسلمانوں امانتوں کا خیال رکھو. ملک کے اندر کئی درجنوں سے بھی بلکہ زیادہ میرے پاس حوالے موجود ہیں جس میں بھائی نے مکان بھائی کے نام کیا, آخر وہ مکان مانگنے کے لیے آ گیا, مکان میرا مجھے دو. وہ میں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے تیرے نام کرا, ان کا کوئی ٹیکس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. بیٹے کے نام کرا, بیٹا مکر گیا ہے. بددھیانتی کوئی ترقی والی چیز نے جن لوگوں نے کیا ان کو ہم نے دھکے کھاتے دیکھا. توبہ کرو جس آدمی نے یہ کام کیا ہے, اور آئندہ ایمانداری سے کام لو. ان دنوں کی بات ہے, ہمارے ایک ساتھی مرید ہے, وہ انہوں نے کوئی کوٹھی کسی کے بنائی, تو بار بار میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے کہ یہ مشن میں کام آئے گی, ہمارے بچے تو آوارہ ہی ہو گئے ہیں, تو آپ یہ کوٹھی لے لیں. بیوی میں دونوں, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ, یہ کے بعد دیگر ہے. میں نے کہا بچو, میں مریدوں کی جائیدادیں نام کرانے والا پیر نہیں ہوں. جو کہ مجھے رب نے دیا ہوا ہے نا, وہ اتنا میں سنبھال نہیں سکتا. دعا گو ہوں, دعا کروں گا کہ تیرے بچوں کو اللہ نیک کرے, اللہ ان کو واپس لائے. میں مریدوں کی جو مجھ پر اعتماد کرے, میں ان کی زمینیں اور مکان چھیننے والا پیر ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ کافروں کی مانتے ہیں, جنہوں نے کل ایک یونانیمس ڈیسیجن اچیو کیا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ حضرت متفقہ فیصلہ ہے کہ سرکار کو قتل ہی کریں گے. ان کی امانتیں ہیں. سرکار نے اس حالت میں بھی یہ چاہا کہ جو میری ایمانداری ہے اور میری حق پرستی ہے, وہ قوم کے سامنے تلواروں کے دھاروں کے نیچے سے گزرتے ہوئے زندہ رہنی چاہیے. تو اس کے لیے علی کو کیوں موضوع کیا؟ وہ انی احد الا انا او علی, کوئی شخص میری طرف سے ادائیگی نہیں کر سکتا, یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. وہ کیوں کر سکتے ہو؟ کہ حب نبی ہے میرے علی, اور میرے علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی, جسموں کا
جس اس سے پتہ چلا کہ اکاؤنٹنسی میں بھی آپ کو بڑی مہارت تھی، گن گنا کے دینے ہیں۔ ایجوکیشن وائز ایک ایسا حوالہ پیش کرتا ہوں، دشمن کو بھی ماننا پڑے گا کہ علی جیسا پڑھا ہوا بھی کوئی نہیں۔ غزوہ حدیبیہ میں معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ علی مرتضیٰ نے۔ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکار کی بارگاہ کے لوگ بنو امیہ کے ایک ممبر سے پوچھا کہ وہ معاہدہ کس نے لکھا تھا، اس نے کہا حضرت عثمان نے لکھا تھا۔ حضرت عثمان ادھر قیدی تھے دشمنوں کے پاس، تو وہ ضد سے حضرت علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیتا، لیکن جو حوالہ پیش کرنے لگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ سیرت ابن ہشام، طبہ کے لفظ پر گفتگو ہے سیرت ابن ہشام میں۔ ولادت پاک سے 1000 برس پہلے وہاں سے گزرا۔ اس کے ساتھ علماء تھے، ان کا ہماری اطلاعات کے مطابق نبی آخر الزمان کی تشریف آوری اس شہر میں ہوگی۔ یہ سرکار کی ہجرت گاہ ہے، جہاں ہجرت فرمانے کے بعد ڈیرے ڈالیں گے، یہ وہ شہر ہے۔ انہوں نے کہا یار اگر ایسا ہونے والا ہے تو ایک میری طرف سے خط لکھو، اس کے ساتھ طرف سے یہ بات لکھو کہ آپ کا نام سنا ہے، آپ کی تعریفات پہلے سے سنی ہوئی ہیں، آپ کے بارے میں مجھے معلومات ہیں، میں انتظار بے قراری سے کروں گا، لیکن اگر بالفرض میری آپ کی ملاقات نہ ہو تو سب سے پہلا مسلمان آپ مجھے لکھنے میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ تو اس عالم دین نے جسے وہ لکھا تھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے اجازت دے دے میں اسی شہر میں ٹھہر جاؤں، جے ملیا تھا واہ پلیرا نہیں سکتے مر جائیے، جے ملیا تھا واہ پلیرا نہیں سکتے مر جائیے۔ وہ مزہ ملنے میں کب جو انتظار یار میں، دل میں کیا رہے گا جب حضرت نکل گئی۔ کیا بات۔ علامہ اقبال مرحوم عالم تصور میں اونٹنی پر سوار ہیں، ساربان نے مہار پکڑی ہوئی ہے، سرکار کے مدینہ الرسول کی طرف راہ سفار ہیں، اور کہتے ہیں بگیر اے سارباں راہ درازے، بگیر اے سارباں راہ درازے، مرا شوق جدائی تیز تر کے۔ اور ساربان کو لمبا سا راستہ ایک تھے، ذوق ہجر جو ہے یہ ختم ہونے پائے، پھر دل میں کیا رہے گا جب حضرت نکل گئی۔ تو وہ آدمی وہاں بیٹھ گیا، لیکن اس پر یہ بحث ہے کہ کیا اس کو پہلا مسلمان سمجھ لیا جائے گا؟ جیسا کہ بعض علماء نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان تو ترتیب پر ایمان لانے میں تو چہرہ رائب نے کہا تھا یہ نبی آخر الزمان ہے، تو انہوں نے وہاں تسلیم کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ پہلے مسلمان ہیں۔ اگر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانے کا نام ایمان ہو تو پہلا مسلمان تو طبہ ٹھہرتا ہے۔ کسی ایک کا بھی دنیا میں عقیدہ نہیں کہ طبہ پہلا مسلمان ہے۔ اب جناب وہاں بیٹھ گئے۔ اعلان جو مومن ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ ہے، تیسرا جو مومن ہے وہ زید بن حارثہ ہے، چوتھا ام ایمن ہے، اور پانچواں ورقہ بن نوفل ہے، چھٹے یہ لکھی ابن عساکر نے یہ حدیث لکھی ہے، اس کے راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے اہل بیت کے بعد پہلے گھر والوں سے باہر نکل کے جو پہلے مسلمان ہے وہ ہے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے پہلا مسلمان شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جناب طبہ نے وہ خط چھوڑ دیا، وہ عالم وہاں ٹھہر گیا۔ اب جس وقت سرکار دو عالم صاحب کی اونٹنی آئی اور سارے شہر میں یکے بعد دیگرے گھومی، ایک ایک گھر کے میں اس نے گردن جھکا کے سونگتی ہے، اس کو چھوڑ کے آگے چل دیتی ہے۔ کرتے کرتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جب پہنچی، اس طرح اس نے سونگا تو دروازے سے گھوم کے اندر آ کے صحن میں بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا مالک مکان کو بلاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری بڑے غریب آدمی تھے، کون آئے گا، میں ایک مسکین انسان ہوں، کپڑا بننا میرا پیشہ ہے، معمولی میری آمدنی ہے، میرے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں، بستر بچھانے کو نہیں، میرے گھر کوئی کس لیے آئے گا اور میں کس منہ سے تیاری کروں، مگر موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے حلقے انفعال کے۔ عاجزی بھی بڑی چیز ہے۔ جب حضرت ایوب انصاری کا دروازہ کھٹکا، ان کا کائنات کا غریب نواز تمہارے دروازے پر ہے، جو مسکینوں کا ماوا، بے کسوں کا ملجا، دکھیوں کا مداوا، بے کسوں کا دستگیر، بے انیسوں کا انیس، بے جلیسوں کا جلیس، وہ تیرے دروازے پر آئے ہو۔ باہر نکلے، سرکار نے فرمایا تیرے گھر میں میرے نام کا ایک خط ہے۔ اونٹنی کو کس طرح پتہ چل گیا کہ خط ہے؟
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزیارت کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے. وہ یہ ہے کہ سرکار دو علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے. خچر اتنا تیزی سے بدکا کہ بمشکل تمام اس کو کنٹرول کیا گیا. سرکار نے فرمایا یہ جس جگہ سے خچر بدکا یہاں 2 قبریں اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بچایا نہیں کرتا تھا, تو کپڑے ناپاک رکھنے کی وجہ سے اس کو بھی عذاب قبر ہو رہا ہے, اس کو بھی عذاب قبر ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلا چگلیاں کوئی مفید کام نہیں ہے, جس کو شیر مادر سمجھ کے مسلمان کرتا ہی چلا جا رہا ہے. باز آؤ دوستو, چگلیاں بہت بڑا ضرر رساں کام ہے, اس سے باز رہنا چاہیے. اور یہ جو ایک باری میں زندگی بڑا تماشا تھا کہ نویں ٹیڈی پینٹ نکلی سی, وہ ٹیڈی پینٹ جو دعا بندہ ہی باڑنا ہونا سا, بندہ کلیوں بڑی نہیں سا سکنا. تو پھر جس نے بڑی نہ سکا اس نے بے ہی کس طرح سکا ہے. اس کی پیشاب کرنے تک انہوں دیاڑے مکڑی آئی ہوئی سی, وہ مکڑیاں بہت ساری کٹھیاں تکیاں سنا تو انہوں پر پیشاب کر لی پیا. مکڑی ایک اٹھن سار منہ پر, دوئی منہ پر, تری اوٹھاں پر, وہ جناب اس نے منہ پر ہی سٹیا تریڈیاں نے پیشاب والیاں تریڈیاں. اور اس نے شریعت وچ پتلون چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں, دو تر کسی تے پکڑی ہوئی. یا اس کی تقید رحم آئے یا ایک باری کولو بھی بلی نے دم پھنسیا تکیا, بڑے اتریڈیاں کے قابو آیا جناب. تو یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. باز آؤ ان باتوں سے, اس سے عذاب قبر ہوگا. سوال یہ اٹھتا ہے خچر بدکا کیوں؟ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نابالغ بچوں کو, پاگلوں کو اور حیوانات کو بہت سارے غیبی علوم سے خچر بھاگا. اس پر خود وہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ خچر بھاگا, باقی کیوں نہیں بھاگتے؟ بھینسیں گھوڑے خچریں چرتے رہتے, کوئی نہیں بھاگتا. کہتے ہیں دراصل یہ قصہ یہ تھا کہ باقی جتنے جانور سن کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں, اس لیے اس مار پٹائی کا ان کی طبیعت پر کوئی انوکھا اثر نہیں ہوتا. لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار کا بدن جو اس خچر کے بدن سے لگ رہا ہے, اس کو علم ہونے کی بجائے دکھائی بھی دینے لگا. تو دکھائی دینا آج پہلا کام تھا, اس وجہ سے وہ بھاگا. تو جس کے جانور باڈی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے غیب دان ہو جائیں, اس کی اپنی ذات کے بارے میں کیا بحث ہوگی؟ اب جناب جو یار غار ہے, سارا سفر ساتھ کیا ہے, آج کوئی یہ ماننے سے تردد کرتے ہیں اور جی حضرت علی سے وہ بہت پڑھے ہوئے تھے. آج کا معاہدہ ہے پڑھنا اسی کا حق ہے جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے. کا وہ معاہدہ علی پڑھے گا, طبہ والا. لیکن مزے کی بات دیکھیے, سرکار ان کو مکہ شریف کے صدیق اکبر موجود ہیں, علی کہاں ہیں؟ یہ استعلا پیش کیا گیا. لیکن جو شلوار سلواتے ہیں نا, وہ اظہار بند ڈالنے کی جگہ پہلے رکھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار پہلے آ کے قباء شریف میں ٹھہرے. قباء شریف میں ٹھہرنے کے زمانے میں علی مرتضیٰ پہنچ آئے, اس لیے کہا یہ معاہدہ علی پڑھے گا. حضرت مولا مرتضیٰ نے وہ پڑھ کے سنایا. سرکار نے فرمایا میں اس کو اپنی امت میں شمار کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں فرمایا اس کو پہلا مسلمان شمار کرتا ہوں. اب سب سے پڑھا ہوا ہونا, ادھر اٹارنی جنرل ہونا کہ دے یا لے, جو میری پوزیشن ہے وہی اس کی پوزیشن ہے. فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَجْنُبَ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا أَنَا أَوَّلِي. اس میری مسجد میں حالت جنابت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, یا میں داخل ہو سکتا ہوں یا علی داخل ہو سکتا ہے. آپ تو داخل ہوں یا رسول اللہ, تو حرتیں آپ کی محتاج ہیں, آپ تو داخل ہوں, علی کیوں داخل ہو؟ کہا وہ کعبے کے اندر جو اس کی ولادت ہے وہ واضح کرتی ہے, جس کے بلکہ بہت سارے فقہاء نے اس پر بحث کی ہے, اس کی نجاست جنابت کی نجاست کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ نجاست حکمی بھی ہوتی ہے, نجاست حقیقی بھی ہوتی ہے. لیکن جنابت کی حالت میں اس کی باقی باڈی جو ہے وہ نجاست حکمی سے نجس ہوتی ہے, حقیقی نجاست نہیں لگی ہوتی. تو اس کا مطلب وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نجاست جنابت میں کعبے کے اندر قدم رکھے تو کعبے کی بھی ادبی نہیں ہے, وہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر قدم رکھے تو اس میں مسجد کی کوئی بھی ادبی نہیں ہے. میں رکھوں تو یہ رکھے تو حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی.
فرق نہیں ماں بہن پیا کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. حضرت علی مرتضیٰ کے جو امتیازات ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا, اس پر ناراضگی کرنے کی کوئی حاجت نہیں. مثلا یہ فیصلہ کن جگہ تھی کہ نہیں تھی نا, موقع کس کو دیا گیا؟ سرکار کو. قیامت کے میدان جیسی فیصلہ کن کوئی جگہ ہوگی؟ جو آخری فیصلہ کن جگہ ہے وہ ہے. اچھا یہاں کیا ہوگا؟ غزوہ خیبر کی بحث میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ جب میدان میں گئے تو دشمن کہاں پہ؟ علی آ گیا ہے, کیونکہ فتنے جتنے اکھاڑے جیتے ہوئے تھے نا, علی کا نام دشمن بھی جانتے تھے. لوگ کہتے تھے یارو عام حالات میں علی اور طرح کا, جب میدان میں آئے تو اور طرح کا ہوتا ہے. میدان میں مولا مرتضیٰ کی آمد دیکھنے والی ہوتی تھی. حضرت حیدر کرار نے جب میدان مارا, وہ لمبی تفسیر اس پر نہیں جاتے, تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں باقی جتنے بھی جنگی جرنیل تھے گئے لیکن ہوا کچھ نہیں. علی جاتا گیا, بیمار بھی تھا, مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیا اور لاشوں کے پشتے لگا دیے, بائیں ہاتھ سے قلعے کا دروازہ نکال لیا, جھنڈا پھر اس کے ہاتھ میں رہا, پتہ نہیں مینیج کس طرح کرتا رہا, ہاتھ میں جھنڈا بھی ہے, بائیں ہاتھ سے دروازہ قلعے کا کھینچ کے نکال لیا. کسی بڑے رستم کی آنکھوں کھڑکی کٹی دے نہ کٹی سکتی, قلعے کا دروازہ اور علی نکالے, کہتے ہیں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں جچتا ہے. سرکار ہاں واقعی جچتا ہے. اس وقت حضرت جابر کہنے لگے کہ قیامت کے میدان میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا, کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا علی دنیا میں بھی میرا علم بردار ہے, قیامت میں قیامت میں سایہ کس جگہ ہوگا؟ کہا سوائے اس جھنڈے کے سایہ کہیں نہیں ہوگا. کہا لوگ کہاں ہوں گے؟ کہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جس کو پناہ ملے گی اسی کے سائے میں ملے گی. واہ علی قیامت کے میدان کا تو پناہ دہندہ ہے. اس میں کہ جو پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے تو کہا وہ علی کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. کسی نبی ولی غوث قطب کلندر کے بارے میں یہ سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا. یار کوئی غلط تھے ہی بچ, کچی غلط کوئی نہیں. سب کتابیں لکھتی ہیں کہ جناب علی کا پاسپورٹ کہاں ہے جس پر علی کے دستخط ہیں. ہاں وہ ذرا پتہ لگ سی نہیں جنے ہو علی نہ جرا کہ کوئی نہ کوئی پیڑی گل اس نے ذمہ لانے ہو. سارے ولیوں کا پیر علی, سارے غوثوں کا پیر علی, سارے قطبوں کا پیر علی, سارے قلندروں کا پیر علی, سارے اصل ہدایت ولیوں کے پاس ہے. کہا علماء کے پاس؟ کہا انہی علماء کے پاس ہدایت ہے جو ولیوں کے تابع دار ہیں. کہا پھر علم کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ قرآن مجید وچوں پیش کری دیاں کہ علم نے ہونے ہو یا بے ایمان ہوئی سکنا, تو پھر کیا اسی بے ایمان گے نا. ایسا بھی کوئی بتاؤ کہ قرآن سے ثابت ہو جائے ولی ہو کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم. اس شخص کو دیکھا تم نے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو نے قرآن کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے, یعنی جو جی میں آیا کرتا جا رہا ہے. اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کر دیا. تو معلوم ہوا علم اور دلالت یہ کلیین متباینین نہیں ہے, یہ کبھی کبھی اکٹھی ہوتی رہتی ہیں, ان میں اکٹھ ہوتا رہتا ہے. ایسا ہوگا کہ علم بھی ہو اور بیچ میں سے دیوالیہ بھی ہو. علم پر دھوکہ نہیں کھانا, دیکھنا ہے کہ ولی کس طرف ہیں اور ولی علی کی طرف